آغاز میں آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی وقت کا بڑا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ بے نظیر بھٹو مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کو آج بھی تعلیم تک رسائی میں مشکلات درپیش ہیں۔ وہ عالمی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Fatima Jinnah, the mother of the nation, who stood shoulder to shoulder with her brother, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, yet the female literacy rate stands at only 49%. We owe it to our mothers, sisters and daughters to ensure that their rights shall be respected. پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں چاہتے، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وسائل دینے میں سندھ سے سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی بہت ضروری ہے۔ شہید بی بی نے ہمیشہ کراچی میں امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ بے نظیر بھٹو نے 2 آمرانہ حکومتوں کے خلاف جد و جہد کی۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہوگا۔ ٹریفک کراچی کے عوام کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، ایکسپریس وے کا ٹول ٹیکس 100 روپے سے زائد نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اسی مثبت سیاست پہ عمل درآمد کر رہی ہیں۔ نہ ہم انتہا پسندی کا سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم انتقام کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مل کے اس شہر اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں، کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کا سب کی مدد کے ساتھ آمرانہ حکومتوں سے جدوجہد کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی کو توجہ دیا، ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ کراچی کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں کا ٹریفک ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر ہے۔ یہ جو بہت ہی بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ ہے، یہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اس لیے میرا پسندیدہ منصوبہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں دہرانی پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ دہرانی پروگرام سلامی کارڈ کی لانچنگ بھی کی۔ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب میں شرکت۔ نوبہاتہ جوڑوں کو مبارکباد دی، دلہنوں کو پیار کیا اور دعائیں کیں۔ مریم نواز نے خطاب میں کہا کہ بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں شمولیت جذباتی لمحہ ہے۔ بے حد خوش ہوں، اللہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کو سکھ اور چین والی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے آپ سب کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے میری اتنے ساری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی ہے، ماشاءاللہ۔ ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کی ماں ہوں، اسی طرح آج میں بھی آپ کے لیے بہت خوش ہوں اور بہت دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ اور چین والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے، اور جس زندگی کا آپ آج سے آغاز کر رہے ہو، میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سکون، راحت اور خوشیاں لے کے آئے۔ آپ سب بچوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے بہت 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 مبارکباد اور بہت ساری دعائیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسکولوں سے باہر بچوں میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ خواتین کو تعلیم کے حصول میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاق اور صوبے بچوں کے داخلوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے وزرائے تعلیم سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو صوبوں سے رابطے میں رہے گی۔ خواتین کی تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہوگا۔ لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقع کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں شریک مالدیپ کے وزیر تعلیم نے پاکستان میں گزرے وقت کا بتایا کہ 3 سال پہلے لاہور میں بطور طالب علم رہا تو اس وقت شہباز شریف پنجاب میں حکومت میں تھے اور اب وزیر اعظم ہیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ تو پھر آپ پنجابی میں بات کریں۔ وزیر نے کہا کہ میں اب بھول گیا ہوں۔ اس پر قیقے لگے۔ مالدیپ کے وزیر نے لاہور میں گزارے دنوں کو یاد کیا۔ His Excellency Dr. Mohammed Shamim Ali Saeed from Maldives. Excellency, thank you very much for the kind invitation to attend the conference. Actually, I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time, the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today, he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. تو پھر پنجابی میں بات کریں۔ ابھی بھول گیا سر۔ Actually, sir, that time I really remember those days. Actually, we were getting everything freely, food and accommodation and transportation. Even the public bus, we show the student card, they are not getting money from us. Today we are here because of this effort done by the Pakistani people. آگے بڑھیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن یا حکومت سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے۔ میری ذمہ داری نہیں، حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی۔ بنی گالہ منتقلی ان کی خواہش ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کوششیں جاری ہیں، کسی طرح سیاسی استحکام آئے۔ وہ سیالکوٹ میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ ہر حربہ جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اور یہ نامراد رہے ہیں۔ باقی یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں۔ ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فلانے نے بتایا تھا کہ فلانے نے ان کو کہا تھا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں صداقت کا ذرہ برج صداقت ان میں نہیں ہے۔ اور کل جو ایک پی ٹی آئی تباہی کر کے گئی تھی کہ پاکستان کی فلائٹس جو یورپ اور برطانیہ کے لیے پچھلے 4.5 سال سے بند تھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے۔ وہ ساری کی ساری رکاوٹیں، وہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ مذاکرات کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے تحفظات کو صرف پاکستان کی خاطر پیچھے کیا۔ خواجہ آصف جو مسلسل اور مریم نواز جس طرح بات کر رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس مذاکرات کو جو ناکام بنایا جائے۔ ہم نے پاکستان کے خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان کے خاطر اپنے جو تحفظات تھے، جو ہمارے کنسرن تھے، جو ہمارے حکومت سے مطالبات تھے، اس میں ہم نے کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ملک ایک بہت مشکل حالت سے گزر رہا ہے۔ وہ جیل میں جو صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جیل میں جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں،
पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो हमारी ख्वाहिश थी कि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, और जो हमारी कमेटी मीटिंग हुई थी उसमें बाकायदा फैसला हुआ था कि हुकूमत ने वादा किया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इसके लिए हीली बहाने बनाए जा रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर हमसे राबता नहीं किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वो तनकीद पर नाराज़ होते हैं और ये हरकतें करते हैं। ऐसे नाजायज़ कामों में हम उनके साथ नहीं हैं। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है जो जमहूरियत और आइन पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हवाले से हमें एतमाद में नहीं, जो इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तनकीद पे नाराज़ होते हैं और हरकतें ये करते हैं। इनके साथ ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमा करने को तैयार। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसका माना यह है कि वो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग उन पर तनकीद नहीं करेंगे। देखिए भाईजान, मैं कोई बयानबाजियों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मैं तो सोचता हूँ कि ये कौमी इत्तिफाक राय के साथ सारे मामलात होने चाहिए, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए और उसके समरात जो हैं वो जब पब्लिक को मिलेंगे तो फिर इसका ज़रूर एतराफ़ होगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ कलेक्टर कस्टम्स कराची जोन जमील नासिर की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तैयारी से मुताल्लिक जमील नासिर की टीम को सराहा। सिस्टम की तैयारी के लिए काम करने वाली टीम के लिए 1.5 करोड़ रुपए के इनाम की रकम का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिस्टम की बदौलत कस्टम ऑपरेशंस में शफाफियत, कारकर्दगी और खिदमात की फराहमी में नुमाया इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इसके अलावा पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशत गर्दी के नासूर का डटकर मुकाबला किया और कर रही है। तमाम शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गवर्नर हाउस में पहली गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान शरीक हैं। इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो आइन है वो आवाम के लिए होता है, और अगर आइन आवाम के लिए है और उस आइन का सरबरा अपने अपने सूबों में उस सूबे के गवर्नर्स हैं, तो हमें अपना जो रोल है वो अपने उन तमाम इख्तियारात के साथ जो हमारे पास हैं या नहीं है, उनके साथ आवाम की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। और आज आप देखें कि इस टेबल पर जितने गवर्नर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, वो अपनी अपनी हैसियत में सभी आप देखें कि वोकल हैं, सभी आपको नज़र आते हैं मीडिया में भी, लोगों के दरमियान में भी, और अपने अपने लेवल पर सभी कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत की जा सके वो कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बानी PTI की 8 मुकदमात में दरखास्त ज़मानतों पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बानी PTI की दरखास्तों पर बतौर एतराज़ात समाअत करेगा। बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अशफाक लाहौर से। अशफाक, क्या एतराज़ात उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, बानी PTI ने 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों पर एतराज़ात ऐड कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये कहा गया है कि दरख्वास्त जमानतों के साथ मुसद्दका दस्तावेजात नहीं लगाई गई और इसीलिए इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम और जस्टिस अरशद जवेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बानी PTI की 8 दरख्वास्त जमानतों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के खिलाफ समाअत करेगा और इस सिलसिले में 13 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 बजे इस हवाले से 8 दरख्वास्त जमानतों पर समाअत करेगा। और इस हवाले से बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उठाए गए एतराजात से मुतल्लिक अदालत में दलाइल देंगे।
بہت شکریہ اشفاق.